हमारी डिस्कशन आज डाटा टाइप्स पे होगी कि जावा में कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं और उनकी क्या क्या डिक्लेरेशन के मेथड्स हैं. Data types are used to, variables are used to store values. A variable has a name, type, size, value and address. Address जो है ये मेमोरी का पार्ट होता है. जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है मेमोरी में तो उससे कोई ना कोई एड्रेस असाइन होता है. लेकिन प्रोग्रामर्स जो हैं वो उन एड्रेसेस से नहीं एक्सेस कर रहे होते वेरिएबल्स को, वो नाम से एक्सेस कर रहे होते हैं जिसे हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होती हैं? Simple numeric and basic types like int, float, character. Abstract data types क्या होती हैं? User defined data types like employee, student, book, etc. तो ये basically divisions हैं data types की. इस स्लाइड पे आपके सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है primitive data types का. इसमें integer टाइप की यानी इंटीजर्स टाइप से बिलोंग या आप कह लीजिए कि होल नंबर से जो बिलोंग करती हैं टाइप्स वो सबसे पहले मेंशन्ड हैं. जैसे आप देख सकते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग. ये इनके साइजेस हैं इन टर्म्स ऑफ बिट्स. 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स. और यहाँ पर इनकी एग्जांपल के तौर पे जो वैल्यूज़ हैं वो मेंशन्ड हैं. और ये डिक्लेरेशन का तरीकाकार है कि किस तरह से आप प्रोग्राम में इन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं. बाइट जो है ये बेसिकली टाइप है और बी जो है ये बेसिकली एक आइडेंटिफायर है और इसके बाद सेमीकोलन मस्ट लगाते हैं आप. इसी तरह से आप देखें इंट एक टाइप है. आई मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो आई कॉमा जे कॉमा के और आखिरी वेरिएबल के बाद सेमीकोलन. सेमीकोलन जो है ये बेसिकली स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है जिससे आपके प्रोसेसर को पता लगता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन यहाँ कंप्लीट हो गई. फिर फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि फ्लोट टाइप्स कौन कौन सी हैं. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोट और डबल. उसी तरह यहाँ इनकी वैल्यू साइजेस मेंशन है 64 बिट एंड 32 बिट. और इसी तरह इनकी एग्जांपल लिटरल्स हैं और ये डिक्लेरेशन के तरीक़ाकार हैं यहाँ पर. फिर फर्दर जो है कैरेक्टर टाइप है. जावा में कैरेक्टर यूनिकोड बेस है यानी 16 बिट्स का है. और इसी तरह से बूलियन टाइप एग्जिस्ट करती है और इसका जो इसका लिटरल है वो ट्रू और फॉल्स है और इसका डिक्लेरेशन का तरीकाकार भी आपके सामने है. तो यहाँ पर इस चार्ट से हमें एक्चुअली ये पता लग रहा है कि जावा में ये तमाम की तमाम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं जो और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरली होती है. इसके अलावा यूज़र डिफाइंड टाइप्स जो हैं वो भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे. इस स्लाइड पर हम इन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को एक ट्री टाइप की सिचुएशन में देखते हैं. तो प्रिमिटिव टाइप्स को हम देखें तो दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, न्यूमेरिकल टाइप्स एंड बूलियन टाइप्स. तो आप देखें कि न्यूमेरिकल टाइप्स जो हैं ये फर्दर डिवाइड हुई हुई हैं दो हिस्सों में, इंटीग्रल एंड फ्लोटिंग पॉइंट. इंटीग्रल टाइप्स में कैरेक्टर टाइप भी आ जाती हैं. ज़ाहिरन हम कैरेक्टर टाइप में ए या बी या सी रखते हैं लेकिन इनफैक्ट एक्चुअली ये इसके पीछे आस्की कोड ही स्टोर हो रहा होता है और आस्की कोड अगेन एक इंटीजर टाइप ही है. तो इसलिए कैरेक्टर टाइप जो है बेसिकली इंटीजर से ही बिलोंग करती है. और बाकी टाइप्स आपके सामने हैं. जैसे इंटीजर टाइप्स के नीचे आप देख सकते हैं कि बाकी तमाम टाइप्स डिक्लेयर हैं. तो ये जो लीफ के लेवल पे या आप कह लें कि सबसे बॉटम पे जो नाम लिखे हुए हैं ये एक्चुअली जावा के कीवर्ड्स हैं तमाम टाइप्स के लिए. तो इस चार्ट से आपको जनरली ये पता लग रहा होगा कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की डिवीजन का तरीकाकार क्या है जावा में. तो यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम डाटा टाइप्स को हमने देखा. अब फर्दर हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल टाइप्स. अ राइट ऑपरेशन ओवरराइड्स द ओल्ड वैल्यू इन अ मेमोरी विद अ न्यू वैल्यू. जब हम राइट ऑपरेशन करते हैं तो पुरानी वैल्यू जो है वो मेमोरी में क्या हो जाती है, ओवरराइट हो जाती है. रीड ऑपरेशन क्या करती है, उस मेमोरी से डाटा लाके हमें प्रोवाइड कर देती है. फॉर इंस्टेंस एक वेरिएबल एक्स है जिसमें आपने वैल्यू 5 असाइन की, तो ये असाइनमेंट जो है ये एक्चुअली राइट ऑपरेशन है यानी उस फिजिकल मेमोरी में ये डाटा 5 लिखा गया. इन अ सेम वे जब हमने एक्स को रीड किया तो ये 5 एक्चुअली हमें रिटर्न हुआ, मेमोरी से वो डाटा उठकर हमारे तक पहुंच गया. अब उस वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में किसी चीज के लिए भी. अब एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर इंट आई इज इक्वल टू 0 ये एक राइट ऑपरेशन है. इंट जे इज इक्वल टू 20 ये एक राइट ऑपरेशन है. लेकिन
آئی از اکول ٹو 2 انٹو جے جو ہے، اس میں جے جو ہے ایک ریڈ آپریشن ہے، اور 2 انٹو جے یعنی جے کی ویلیو ملٹیپلائی ہو رہی ہے 2 سے، اور اس کے بعد آئی میں یہ رکھی جا رہی ہے، تو یہ ایک بہرحال رائٹ آپریشن ہے۔ ارتھمیٹک ایکسپریشنز اینڈ آپریٹرز کیا ہوتے ہیں؟ جاوا میں آلموسٹ تمام ارتھمیٹک آپریٹرز اویلیبل ہیں، جیسے ڈویژن کے لیے سلیش، ملٹیپلیکیشن کے لیے اسٹیرک، سبٹریکشن مائنس، ایڈیشن کے لیے پلس، ماڈیولس کے لیے جو پرسنٹیج سائن ہے، یونری آپریٹرز بھی اویلیبل ہیں اور بائنری آپریٹرز بھی۔ تو آپ کے ایکسپریشنز جو ہیں ان میں یونری آپریٹرز بھی جنرلی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بائنری آپریٹرز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یونری آپریٹرز اور بائنری آپریٹرز کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں؟ اب آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے، جیسے 273.15 لیکن اس سے پہلے مائنس لگا ہے، تو یہ ایک یونری آپریٹر ہے جس کے بعد ایکچولی ایک آپرینٹ کی ضرورت تھی، اور وہ آپرینٹ یہ پرووائڈڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 273 کی ویلیو کو نیگیٹو کر دیا، اور بائنری آپریٹرز جو ہیں بیسیکلی یہ دو آپرینٹس پہ اپلائی ہوتے ہیں، تو 9 اور 7 پہ یہ اپلائی ہو کے ان کی ایڈیشن کرتا ہے، اور سیم وے پرائز پلس پرائز انٹو 0.23، تو یہ ملٹیپل آپریٹرز کے ساتھ ایکسپریشن ہے، لیکن یہ ملٹیپلائی جب ہوں گے یعنی پارٹس میں سالو ہوگا، اور اس میں سیٹس بن جائیں گے، یعنی یہ دو ویلیوز پک ہوں گی اور ان کا ریزلٹ جو ہے فردر تیسری ویلیو کے ساتھ ایڈ یا سبٹریکٹ یا مائنس جو بھی ہونا ہے وہ ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ارتھمیٹک ایکسپریشنز کو۔ ارتھمیٹک ایکسپریشنز جو ہیں ان میں کیا کیا چیز آ سکتی ہے؟ نمبر لٹرلز آ سکتے ہیں، لٹرلز میں پہلے ہی مینشن کر چکا ہوں، کانسٹنٹس کو کہتے ہیں۔ ویریبلز آ سکتے ہیں، میتھڈز آ سکتے ہیں، میتھڈز کالز آ سکتے ہیں، این آپریٹر بٹوین ٹو ایکسپریشنز، ایک آپریٹر آ سکتا ہے دو ایکسپریشنز کے درمیان، این آپریٹر اپلائڈ ٹو ون ایکسپریشن، یا ایک آپریٹر آ سکتا ہے جو ایک ایکسپریشن کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے، یا ایکسپریشنز پیرنتھسز میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو ایک ارتھمیٹک ایکسپریشن جو ہے اٹ سیلف ایک کافی کمپلیکیٹڈ چیز ہے۔ انٹیجر arithmetic will yield result in integer unless one of the operand is of type long. تو اٹ مینس کہ اگر دو انٹیجرز ایڈ ہو رہے ہیں تو ایسوسیٹیو پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ اس کا جواب بھی انٹیجر ہی ہوگا، لیکن اگر ایک انٹیجر اور ایک لانگ ہے تو جواب جو ہے لانگ میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر دو فلوٹس ایڈ ہو رہے ہیں تو ریزلٹ فلوٹ میں آئے گا، لیکن اگر دو ویلیوز فلوٹ اور ڈبل ہیں تو جواب جو ہے یا آنسر جو ہے وہ آپ کا ڈبل میں آ جائے گا۔ کنورژن بٹوین ٹائپس۔ Evaluation of an arithmetic expression can result in implicit conversion of values in the expression. Conversion کیا ہوتی ہیں؟ Conversion یہ ہے جو یہ آٹومیٹک کنورژنز ہیں۔ مینز یہ کہ ایک انٹیجر اور ایک فلوٹ یا ایک انٹیجر اور ایک لانگ جو ہے اگر آپس میں ایڈ ہو رہے ہیں تو آٹومیٹکلی ریزلٹ جو ہے لانگ میں کنورٹ ہوا، اسے ہم کنورژن کہہ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ بینگ پروگرامر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا، یہ کمپائلر خود اسے اپ سائز کر لیتا ہے، تو یہ آٹومیٹک جو کام کر رہا ہے یا امپلیسٹلی جو چیز کر رہا ہے اسے ہم کنورژن بولتے ہیں۔ کنورژن میں ایشوز کیا ہیں؟ کنورژن آف اے نیروئر ڈیٹا ٹائپ ٹو اے براڈر ڈیٹا ٹائپ از یوزلی ڈن وداؤٹ لاس آف انفارمیشن، کہ چھوٹی ٹائپ سے بڑی ٹائپ میں جاتے ہوئے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور یہ آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اور لیکن وائس ورسا، اگر بڑی ٹائپ سے چھوٹی ٹائپ کی طرف جایا جا رہا ہے تو کمپائلر ایرر جنریٹ کرتا ہے۔ پریسیڈنس کیا ہوتی ہے اینڈ ایسوسیٹیو رولز کیا ہیں؟ پریسیڈنس آپ کہتے ہیں کہ آپ جب ارتھمیٹک آپریٹر لکھتے ہیں یا آپریشنز ایکسپریشنز لکھتے ہیں تو ان کو سالو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ Used to unambiguously evaluate expression, rule can be overruled by means of parenthesis. جب بھی آپ ارتھمیٹک ایکسپریشن لکھیں گے پروگرامنگ میں تو جہاں پر آپ پیرنتھسز اپلائی کر دیں گے تو وہاں پر باقی تمام رولز اوور رول ہو جائیں گے یا اوور رائڈ ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب فار انسٹنس کہیں پر ملٹیپلیکیشن ڈیو ہے بٹ آپ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس آپریشن کے گرد پیرنتھسز لگا دیں گے۔ اٹ مینز آپ انفورس کر رہے ہیں کہ پہلے ایڈیشن ہو بعد میں ملٹیپلیکیشن۔ پرابلم کیا ہے؟ 2 + 3 × 4 ایویلویٹ ٹو 20 اور 14۔ کیا اس کا ریزلٹ جو ہے ہمارے کیس میں ایکچولی یہ 14 ہونا چاہیے، کیونکہ اس رول کے تحت ملٹیپلیکیشن پہلے ہونی ہے بعد میں ایڈیشن ہونی ہے۔ Precedence rules are used to decide which operator will be evaluated first if there are two operators with different precedence following each other in the expression. ایک ایکسپریشن میں آپریٹرز لکھے ہیں تو یہ پتہ لگے کہ پہلے کون سا آپریٹر اپلائی ہوگا، یہ precedence rules ہمیں ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ The operator with highest precedence is evaluated first، جیسے ابھی ہم نے پریویسلی اس ایگزامپل کو ڈسکس کیا۔
تو اگر انٹرپریٹڈ ایز 2 plus 3 into 4 result in value 14 since steric has higher precedence than plus. Associative rules are used to decide which operator will be evaluated first if there are two operators with the same precedence following each other in the expression. تو اب ایسوسیٹیو رول کیا ہے کہ اگر ایک ہی پریسیڈنس کے دو آپریٹرز آ جاتے ہیں تو کس کو آپ نے پہلے سالو کرنا ہے. تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ لیفٹ ٹو رائٹ ہم ایکسپریشن کو ریڈ کرتے ہیں. اگر ایک ہی پریسیڈنس کے دو آپریٹر آ جاتے ہیں تو ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف پڑھتے ہوئے پہلے لیفٹ آپریٹر کو سالو کریں گے پھر رائٹ کی طرف جائیں گے. تو لیفٹ ایسوسیٹیوٹی ییلڈ گروپنگ فرام لیفٹ ٹو رائٹ. تو یہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اسی بات کو کہ 1 plus 2 minus 3 yield in a way کہ 3 minus 3 which becomes actually 0. Right associative yields grouping from right to left, or it interpreted as minus 4 is interpreted as minus minus 4 resulting in value 4 since unary operation minus is right associative. تو لیفٹ ایسوسیٹیوٹی جو ہے ایکچولی رائٹ سے لیفٹ کی طرف ہم اگر ریڈ کر رہے ہیں ایکسپریشن کو تو وہ ریزلٹ دیتی ہے, اور رائٹ ایسوسیٹیوٹی ایکچولی رائٹ سے لیفٹ کی طرف جب ہم ریڈ کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک ارتھمیٹک آپریٹرز ہیں اور ان کو دکھایا گیا ہے. تو سب سے زیادہ جو ہماری ہائر پریسیڈنس ہے وہ پیرنتھسس کی ہے, دین پلس مائنس یونری آپریٹرز جو ہیں, then binary operators, steric, division, modulus, and finally plus and minus. کچھ ایکسپریشنز ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہیں اور اس کے بعد ان کی ایویلیوشن اور ان کے ریزلٹس ہیں. یہ صرف اس پریسیڈنس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ پریسیڈنس کس طرح سے ایکسیکیوٹ ہو رہی ہیں. تو یونری آپریٹرز ایسوسیٹیڈ فرام رائٹ ٹو لیفٹ, binary operators associated from left to right, and precedence decreases downward in the table. تو operands are evaluated from left to right before the operator is applied. تو یہ بیسیکلی اس سلائیڈ میں ہمیں ساری آپریٹرز کی پریسیڈنس کے بارے میں ڈیٹیلز پتہ لگ رہی ہیں اور ایک ایکسپریشنز کو کس طرح سے ہم سالو کر سکتے ہیں. جس طرح سے ہم ارتھمیٹیکلی سالو کرتے ہیں اسی طرح سے پروگرامنگ میں بھی اسی ایکسپریشن کو سالو کرتے ہیں. تو ان اے وے ہمیں پریسیڈنس رولز کے ذریعے ایک ایکسپریشن کو ایک کریکٹ فارم میں لکھنے کا طریقہ پتہ لگتا ہے.